خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ وہ مرد غالب اور مرد کامل اپنے آسمانی باپ کے الہی اور پاکیزہ منصوبے کے مطابق اپنے پاکیزہ اور مقدس خون کے ساتھ بنی آدم کی ان تمام غلاظتوں، حماقتوں، خباثتوں، بطالتوں، نجاستوں اور شرارتوں کا ازالہ کرنے کے لیے آیا، تلافی کرنے کے لیے آیا، تدارک کرنے کے لیے آیا اور مداوع کرنے کے لیے آیا جو بنی آدم اپنی اس گناہ آلودہ فطرت کے ماتحت رہ کر، اپنی اس گناہ آلودہ جبلت کے ماتحت رہ کر، اپنی اس گناہ آلودہ خصلت کے ماتحت رہ کر اور اپنی اس گناہ آلودہ طبیعت کے ماتحت رہ کر چکے تھے، اور اس نے معافی کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک مفلوج آدمی کی آڑ میں تمام کی تمام نسل انسانی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک بد چلن عورت کی آڑ میں تمام کی تمام نسل انسانی سے مخاطب ہو کر کہا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور پھر جب اس مرد غالب اور مرد کامل نے اپنے آسمانی باپ کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق بنی آدم کے گناہوں کی معافی کی دستاویز پر اپنے پاکیزہ و مقدس خون کے ساتھ مہر ثبت کرنے کے لیے صلیب پر قربان ہونا پسند کیا، تو سرے صلیب بنی آدم کے گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے اس کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے سامنے با آواز بلند شفاعت کی اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر بنی آدم میں سے جتنوں نے اس کی صلیبی موت کے اندر پوشیدہ اور پنہا راز معافی کو پا لیا، انہوں نے بنی آدم کو مخاطب کر کے با آواز بلند ڈنڈورا پیٹا اور کہا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا، اور اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد غالب اور مرد کامل آسمان اور زمین کے تخلیق کار کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق اپنے پاکیزہ اور مقدس خون کے ساتھ بنی آدم کے گناہوں، بدکاریوں، تقصیروں اور خطاؤں کا ازالہ، تلافی، تدارک اور مداوع کرنے کے لیے دنیا میں آیا، اور پھر یہ
کہ اس نے سرے صلیب با آواز بلند تمام نسل انسانی کے گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے اس کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے سامنے با آواز بلند شفاعت کی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاکیزہ اور مقدس خون کے باعث یا اس کی پاکیزہ اور مقدس موت کے باعث تمام کی تمام نسل انسانی کو گناہوں کی معافی حاصل ہو گئی۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان بنی آدم کو ان کے گناہوں کی معافی حاصل ہوئی جنہوں نے بخوشی اس پر ایمان لا کر اس کے پیروکار بننے کا جتن اور قصد کیا، اور اسی کیفیت کو انجیل نویس قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مذکورہ آیت مقدسہ ہمیں واشگاف طور پر بتاتی ہے کہ خدا نے تو تمام کی تمام نسل انسانی سے محبت کی، اور اس محبت کے سلسلے میں اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر ایک کنواری مقدسہ کے بطن کے وسیلہ سے زمین پر بطور برائے قربانی بھیجا۔ اب بنی آدم میں سے جو کوئی قادر مطلق کی اس محبت کا جواب محبت میں دے کر اس برہ کی پاکیزہ قربانی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کا طلبگار ہوگا، اس کو اس کے گناہوں کی معافی حاصل ہوگی۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ تک یہ حقیقت پہنچانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ بنی آدم میں سے جتنوں کو اس مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلہ سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حضور سے ان کی بدکاریوں کی، ان کے گناہوں کی، ان کی خطاؤں کی اور ان کی تقصیروں کی معافی مل گئی، اب آئندہ کو لازم ہے کہ وہ قادر مطلق کے بر یسوع مسیح کی تعلیمات مقدسہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آ کر دکھائیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں زندگی کی راہوں پر چلتے ہوئے کاملیت کی منزلوں کو سر کر کے دکھائیں، تاکہ آخر کار اس کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ چنانچہ واضح ہوا کہ جتنوں نے خداوند خدا کے پاکیزہ منصوبہ کے مطابق اس کے بھیجے ہوئے معافی کے پیغمبر کے پاکیزہ خون اور پاکیزہ قربانی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے تمام منصوبوں پر، تمام ارادوں پر، تمام مشوروں پر اور تمام وسوسوں پر غالب آ کر دکھائیں، یعنی اس کی تمام تر مکاریوں پر، عیاریوں پر،
चालाकियों पर और सफाकियों पर गालिब आकर दिखाएं, क्योंकि बहरहाल खदशा मौजूद है कि वो अबलीसे नाबकार यानी शैतान मरदूद अपनी मकारियों, अपनी अय्यारियों, अपनी चालाकियों और अपनी सफाकियों के साथ उनकी धुली हुई फितरत को, जबिलत को, खसलत को और तबीयत को फिर से गुनाह आलूदा करने की कोशिश करे और उनके गुनाह की मुआफी के हसूल के सारे अमल को नाकारा करके उन्हें फिर से गुनाह के जुए में जुतने पर मजबूर कर दे। इस खदशा के तहत उस मर्द गालिब और मर्द कामल ने आलम बाला पर यानी आसमानों के आसमान पर जाने से कबल अपने पैरोकारों को मुखातब करते हुए फरमाया, मैं जानता हूं कि तुम अपने आप में कमजोर हो और ये खदशा बहर तौर और बहर हाल मौजूद है कि वो अबलीसे नाबकार यानी शैतान मरदूद तुम्हारी पाकीज़ा फितरत को फिर से गुनाह आलूदा कर दे और तुम्हें फिर से गुनाह के जुए में जुतने पर मजबूर कर दे। मैं उस अबलीसे नाबकार यानी शैतान मरदूद की तमाम तर मकारियों, अय्यारियों, चालाकियों और सफाकियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 99 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, वो सब बनी आदम जिन्होंने कादर मुतलक के भेजे हुए उस मर्द गालिब और मर्द कामल के पाकीज़ा खून और पाकीज़ा कुर्बानी के बायस अपनी फितरत को नया बना लिया है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर ली है। आइंदा को वो अबलीस पर गालिब आने के लिए और शैतान के साथ कुश्ती करने के लिए अकेले नहीं बल्कि कादर मुतलक का पाक रूह बतौर मददगार उनके साथ है और मसीह खुदावंद खुले खुले अल्फाज में रास्तकारों और नेकोकारों के साथ वादा फरमा कर गए और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 99 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है।
ایک تو خدا کا پاک روح تمہارے مددگار کے طور پر تمہارے اندر ہوگا تاکہ وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود تمہاری پاکیزہ فطرت کو، پاکیزہ جبلت کو، پاکیزہ خصلت کو اور پاکیزہ طبیعت کو پھر سے گناہ آلودہ اور داغدار نہ کرنے پائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مکاریوں، عیاریوں، چالاکیوں اور صفاقیوں کے ساتھ تمہیں پھر سے گناہ کی نجاست میں لت پت کر دے، گناہ کی خباثت میں لت پت کر دے، گناہ کی غلاظت میں لت پت کر دے، گناہ کی حماقت میں لت پت کر دے، گناہ کی بطالت میں لت پت کر دے، گناہ کی خجالت میں لت پت کر دے، گناہ کی ضلالت میں لت پت کر دے، اور گناہ کی شرارت میں لت پت کر دے۔ اور پھر خدشہ موجود ہے کہ تم اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے ہاتھوں مغلوب ہو کر میری تعلیمات کو پسے پشت پھینک کر گناہ کے راستوں پر چل نکلو، میرے احکامات کو پسے پشت پھینک کر گناہ کے راستوں پر چل نکلو۔ چنانچہ قادر مطلق باپ کا پاک روح تمہارے اندر ہوگا تاکہ تمہیں استاد کی حیثیت سے ہر روز سکھاتا رہے، تاکہ تم کہیں گناہ کے راستوں پر نہ چل نکلو اور پھر سے گناہ کی کیچڑ اور نجاست اور گندگی میں لت پت ہو کر آگ اور گندک کی بٹی کا ایندھن، لقمہ نوالا اور خوراک نہ بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 14واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 99 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ نمبر 1، پاک روح آئے گا تاکہ ابلیس کے ساتھ کشتی لڑنے میں تمہارا مددگار ثابت ہو۔ نمبر 2، پاک روح آئے گا تاکہ تمہیں سکھاتا رہے راست بازی اور پاک بازی کی راہ پر کیسے چلا جاتا ہے، اور پھر یاد دلائے کہ تمہارے گرو نے یعنی اس مرد کامل اور مرد غالب نے تمہیں کس کس طرح سے تعلیم دی تھی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں، نیکوکاروں اور راستکاروں کو مخاطب کر کے کہا اب تمہارے گناہوں کا ازالہ، تلافی، تدارک اور مداوا ہو چکا، اب تمہاری گناہ آلودہ فطرت، جبلت، خصلت اور طبیعت پاک ہو چکی۔ اب تمہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے بنی آدم تمہاری گواہی کے باعث میرے ساتھ رابطے میں آ سکیں اور میرے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اپنی گناہ آلودہ فطرت کی تبدیلی میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تم گواہی دو گے، لیکن کیسے؟ پاک روح آئے گا اور وہ میرا گواہ بنے گا، اور پھر تم اس کے اشاروں اور رہنمائی کے مطابق گواہی دو گے تو تمہاری گواہی مؤثر اور با اثر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے،
تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 15واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 100 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، چونکہ اب تم اپنی گناہ آلودہ فطرت سے، گناہ آلودہ جبلت سے، گناہ آلودہ خصلت سے اور گناہ آلودہ طبیعت سے چھوٹ چکے ہو، اور پھر تمہارے تمام تر گناہوں کی، بدکاریوں کی، خطاؤں کی اور تقصیروں کی معافی تمہیں حاصل ہو چکی ہے۔ اب تمہیں گواہی کے لیے تیار ہونا ہے کہ یسوع مسیح نامی مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلہ سے بنی آدم کی فطرت، جبلت، خصلت اور طبیعت نئی بن سکتی ہے، اور پھر اسی مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلہ سے بنی آدم کے گناہوں کا ازالہ، تلافی، تدارک اور مداوا ہوتا ہے۔ تم اکیلے اتنی بڑی گواہی نہ دے پاؤ گے، لیکن جب وہ مددگار جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 15واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 100 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ نمبر 1، پاک روح آئے گا تاکہ راست کاروں اور نیکوکاروں کو اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آنے کے لیے مدد عطا فرمائے، اور پھر پاک روح آئے گا تاکہ راست کاروں اور نیکوکاروں کو خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں چلنا سکھائے اور یاد دلاتا رہے کہ ان کے گرو کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے سوامی کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے استاد کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے سپہ سالار کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے آقا کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے مرشد کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے رہنما کی تعلیمات کیا کیا ہیں، ان کے رہبر کی تعلیمات کیا کیا ہیں، اور ان کے نجات دہندہ کی تعلیمات کیا کیا ہیں۔ اور پھر راست کاروں اور نیکوکاروں کا فرض ہے کہ وہ دیگر بنی آدم کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ اگر وہ بھی اپنی فطرت کی تبدیلی چاہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو خداوند یسوع مسیح سے یعنی اس مرد غالب اور مرد کامل سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کی موجودگی میں اس دنیا میں اکیلے اس بڑی گواہی کے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے، چنانچہ مسیح خداوند نے پاک روح کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ پاک روح ایک راستکار کے اندر اور نیکوکار کے اندر بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی گواہی دے، اور راستکار اور نیکوکار کے وسیلہ سے بنی آدم کو آگاہ کرے کہ کیسے کیسے یسوع مسیح کے وسیلہ سے فطرت کی تبدیلی ہو سکتی اور گناہوں کی معافی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں، راستکاروں اور نیکوکاروں کو مخاطب کر کے فرمایا،
تمہیں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ تم مکمل طور پر سچائی، راستی، پاکیزگی، صداقت اور نیکی کی راہ سے آگاہ ہو جاؤ، تاکہ تم کاملیت کی منزلوں کو سر کر کے دکھاؤ اور آخرکار آسمانی باپ کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق اس کے نئے نظام کائنات میں داخل اور شامل ہونے کے لائق بن جاؤ۔ اور تمہیں اس بات کی ضرورت بھی پڑے گی کہ تمہیں آگاہی حاصل ہو کہ تمہاری راہ میں کہاں کہاں کس کس موڑ پر گھات لگائے وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مرد غالب اور مرد کامل جانتا ہے کہ وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود راستکاروں اور نیکوکاروں کو سچائی کی راہ پر سے گمراہ کر کے ناراستی کی راہ پر لے جا سکتا ہے، ہلاکت کی راہ پر لے جا سکتا ہے، تباہی کی راہ پر لے جا سکتا ہے، بربادی کی راہ پر لے جا سکتا ہے اور ڈسٹرکشن کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا خدشہ تو بہر حال اور بہر طور موجود ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 101 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پاک روح آئے گا بطور مددگار، پاک روح آئے گا بطور استاد، پاک روح آئے گا بطور گواہ اور پاک روح آئے گا آئندہ کی خبریں دینے والے کی حیثیت سے۔ اور پھر وہ مرد غالب اور مرد کامل جانتا تھا کہ وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود اپنے آپ کو دنیا کی بلکہ کائنات کی دوسری بڑی قوت سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں راستکار اور نیکوکار کمزور ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سے قبل کہ وہ عالم بالا کی طرف یعنی آسمانوں کے آسمان کی طرف اڑان بھرتا، اس نے خوشخبری کے طور پر اپنے پیروکاروں کو، اپنے راستکاروں کو اور اپنے نیکوکاروں کو بتایا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہو، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 107 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہایت کمزور اور ناتوان سمجھتے ہو، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔
میں نے عرض کیا رسولوں کے اعمال کی مقدس کتاب کے پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 107 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بقول اس مرد غالب اور مرد کامل کے، ہر اس شخص کے اندر پاک روح آ کر بسیرا کرے گا، بطور مددگار، بطور استاد، بطور کامیاب گواہ، بطور خبر رساں شخصیت اور بطور لباس قوت، جس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث اپنی گناہ آلودہ فطرت کو، گناہ آلودہ جبلت کو، گناہ آلودہ خصلت کو اور گناہ آلودہ طبیعت کو نیا بنا لیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حضور سے گناہوں کی معافی حاصل کر لی۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا انجیل مقدس کی مقدس آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بنی آدم میں سے کسی نیکوکار یا راستکار کے ساتھ پاک روح کا بسیرا ہو اور اس کی زندگی میں مسیح خداوند کے یہ تمام اقوال پورے ہوئے ہوں؟ جی ہاں، انجیل مقدس میں ایک واقعہ مرقوم ہے کہ سطیفنس نامی ایک نیکوکار اور راستکار نے مسیح خداوند کے مقدس اقوال کے مطابق پاک روح کی مکمل معموری اور حضوری کا گہرا تجربہ کیا، جس کے باعث اس نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ وہ قادر مطلق کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق اس مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلہ سے اپنی گناہ آلودہ فطرت کو، جبلت کو، خصلت کو اور طبیعت کو نیا بنا سکتے ہیں، اور پھر اس مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے، پس یہ سطیفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ رسولوں کے اعمال کی مقدس کتاب کا 7واں باب اور اس کی 54 آیت سے 60ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 115 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔
مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفانس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 54 آیت سے لے کر 60ویں آیت مقدسہ تک کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے 115 صفحہ پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، راست کاروں اور نیکوکاروں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے مقدس خطوط میں سے پہلا خط یعنی پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 158 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں، راست کاروں اور نیکوکاروں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میں نے عرض کیا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط یعنی پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 158 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میں اور آپ کیسے خدا کا جلال ظاہر کریں؟ میں اور آپ کیسے مسیح خداوند کا جلال ظاہر کریں؟ قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر، قوت اور طاقت سے معمور ہو کر ابلیس پر غالب آ کر دکھائیے اور کاملیت کی راہوں پر آخری منزلوں کو سر کر کے دکھائیے، تاکہ میں اور آپ خدا کا جلال ظاہر کرنے والوں اور اس مرد غالب اور مرد کامل یعنی خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنے والوں میں شامل ہونے کے لائق بن سکیں اور نئے نظام کائنات کے باشندگان کہلانے کے لائق ٹھہریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔